اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 اور 29۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم امواتن مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہ ذات، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، هو الذی وہ جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوى پھر ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو کر دیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، 7 کا مطلب ہوتا ہے 7 اور سماوات جمع ہے سما کی، الی السماء سما کا مطلب آسمان ہے، فسواہن تو کر دیا ان کو 7 سماوات آسمان، یعنی 7 آسمان بنا دیے جمع۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے ساتھ علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے کفر کرتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں زندگی دے دی، تم تھے ہی نہیں، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی تھا کہ جب وہ کوئی ذکر کردہ چیز نہ تھی، لم يكن شيئا مذكورا اس کی جان پہچان کچھ بھی نہیں تھا ہی نہیں، پانی کا ایک قطرہ کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ تو فرمایا امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ یہاں پر 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ انسان کچھ نہیں تھا، گویا کہ مردہ تھا، فاحیاکم تو اس اللہ تعالی نے تمہیں زندگی دی، تم دنیا میں آ گئے، تمہاری ولادت ہوئی، اس کے بعد بچپن، لڑکپن اور دنیا کی یہ زندگی گزر رہی ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی کچھ سال ہے، تو یہ زندگی کا ایک سلسلہ گزر رہا ہے، یہ زندگی ہے، اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی، تم نے اپنے شب و روز، لیل و نہار کیسے بسر کیے، تو نے جوانی کی عمر کو کس طرح سے گزارا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو نے جو سیکھا تھا اس کے مطابق عمل کیسے کیا، کتنا عمل کیا۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، کس لیے؟ لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش ہے یہ، تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اس پہچان کے لیے، اس پرکھنے کے لیے، اس امتحان کے لیے زندگی اور موت کے اس سلسلے کو بنایا ہے۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری میں شریعت کے مطابق یہ زندگی بسر کرے۔
اگر اپنی منمانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کی تو کل جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم کچھ نہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، زندہ کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم پر موت آ جائے گی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، اور پھر مرنے کے بعد بس بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی ملے گی، وہ حشر کی زندگی ہو، وہ عالم برزخ کی زندگی ہو، قیامت تک کی زندگی۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تو انسان کی حالت ہے، پھر وہ کیسے کفر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی، اس کا خالق وہی ہے، اور اس کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان کو استعمال کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، وہ زندہ ہے، اور پھر اس پر موت آئے گی، تو وہ کیسے کفر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ واضح نشانیاں ہیں جو اللہ کی توحید پر اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اس اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرو۔ جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم ان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو حلال ہے ان کو اختیار کرنا ہے، جو حرام ہے ان سے بچنا ہے۔ یہ بھی انسان کا اور مومن کا امتحان ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ نعمتیں استعمال کرتا ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرے گا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو، لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمین کو پیدا کیا اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے لیے بنا دیا۔ پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے اور 7 آسمان ان کو کر دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک وہ اکیلا اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، زمین کو بنانے والا۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا خالق کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ تو وہ رب جو اتنا عظیم رب ہے، جو پوری کائنات کا مجھ اور آپ سمیت تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، تو پھر اطاعت اسی کی کرنی چاہیے، بات اسی کی ماننی چاہیے۔ اس کی نافرمانی کرنا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، اور اس کا انکار کر دینا اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، یا جو کتاب آسمان سے قرآن مجید کی صورت میں سے نازل کی ہے اس کا کفر کرنا، یہ بڑے عجیب بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر لیتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔